السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ کے لیے ہے جو ہم تمام لوگوں کا مالک حقیقی، ہمارا رب، میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق ہے، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس، پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے سورۃ الانفال کے اندر ابتدائی آیتوں میں کل مومن کی 5 صفتوں کو بیان فرمایا، اور ہم نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ صرف یہی 5 صفتیں مومن کی نہیں ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، لیکن سورۃ المؤمنون کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی 5 صفتوں کو بیان فرمایا. اس میں سے ہم نے پچھلے ہفتے 2 چیزوں کو جان لیا، ایک تقوی ہے اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا. تو بقیہ 3 چیزوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بولنے، آپ لوگوں کو حق سننے، پھر ہم تمام لوگوں کو مل کر حق بات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. حاضرین مجلس، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے صفت بتاتے ہوئے کہا کہ وجلت قلوبہم،
کہ ایک مومن کا دل جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے سامنے، جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر کر کے کانپنے لگتا ہے، یہ تقویٰ۔ اور دوسرا، ایک مومن کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا ایمان اس سے بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان ہی نہیں تو ایک انسان، ایک مومن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اب تیسری چیز آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایک مومن کیا کرتا ہے، وہ صرف ہمیشہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور ان تین مومن کے جو صفات بتائے گئے ہیں، اس میں تقوی کا معیار کیا ہونا چاہیے تھے، اس کی بھی مثال بیان کی گئی تھی۔ قرآن مجید تلاوت کرنے کا جو رنگ ہے اس کو بھی بتایا گیا تھا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تقوی کے متعلق بتایا گیا۔ اور رہا مسئلہ تلاوت کا، تو جب صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، آیاتوں کی تلاوت کی جاتی، تو آپ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ وہ سٹیچوز ہیں، مجسمے ہیں، کوئی پتلے ہیں۔ ان پہ آ کر کے پرندے وغیرہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب بھی قرآن مجید کو سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے زار و قطار اشک بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے کا معیار ہے۔ اب تیسری چیز اللہ نے جو بیان فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب یہ توکل کا معیار کیا ہونا چاہیے، اللہ پر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ اب سب سے پہلے توکل کا ڈیفینیشن جان لیں کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ کہ ہر امور میں، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، ہر امر میں، ہر کام میں سبب کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین پر کسی کام کو چھوڑ دینا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ توکل کا پہلا ڈیفینیشن کیا ہے کہ چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، پہلے سبب کو اختیار کرے، بعد میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، یہ توکل ہے۔ اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، جیسے اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ دور کرنے والا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی بیماری لائق ہو گئی، کوئی بخار وغیرہ آ گئے تو ہم دواخانے نہیں جائیں گے، یہ توکل کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ توکل کا جو پہلا معنی وہ مفہوم یہی ہے کہ توکل کے اندر پہلے سبب کو اختیار کرے، بعد میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، یہ توکل کا صحیح ڈیفینیشن ہے۔ بعض حد ایسے کرتے ہیں، انہیں کتنی بھی بخار آ جائے، طبیعت خراب ہونے لگ جائے، وہ دواخانے کو نہیں جاتے، وہ بولتے ہیں کہ توکل کے خلاف، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر مسئلہ ویسا ہے تو اللہ رب العالمین خالق ہے، ہم خاموش بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے پیٹ کو بھر دے گا، کیا پاسبل ہے؟ کیا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آدمی سب سے پہلے راشن خریدے گا، اسے اپنے گھر لائے گا، بنا کر کے، پکا کر کے، جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہاں پر ان لقموں کو اپنے ہاتھوں سے ملانا پڑے گا، اٹھا کر کے اپنے منہ میں داخل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ سبب اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین رازق نہیں، وہ کھلاتا نہیں، کھلانے والا تو وہی ہے، لیکن سبب اختیار کرنا یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ایک مومن صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتا ہے، چاہے وہ مسئلہ کتنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ایک مومن کیا کرتا ہے، صرف اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرتا ہے۔ اب معاملہ تو کیسے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو مسائل ہوں، میاں بیوی کے اختلافات ہو،
باپ بیٹے کی لڑائی ہو، ماں بیٹی کے درمیان اختلافات ہو، یا پھر خاندان والوں کے درمیان کی ناراضگیاں ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ہماری زندگی میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، یا اسی طریقے سے بخار یا پھر کوئی بیماری کا لائق ہونا ہو، یا ہمیں کوئی نیا گھر بنانے کا مسئلہ ہو، دنیا کا کسی بھی مسئلہ، کیسا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یونس علیہ السلام، ان کا توکل دیکھو کیسا تھا. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، مچھلی انہیں نگل لی، نگلنے کے بعد وہ سمندر کے گہرائیوں میں چلی گئی. جیسے ہی وہ سمندر میں چلے گئے تو ان کے پاس تین اندھیرے موجود ہیں. ایک تو دنیا کا اندھیرا کہ جیسے رات ہو گئی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اور دوسرا سمندر کا اندھیرا. اگر سمندر میں 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جانے کے بعد وہاں سے تاریک اندھیرا شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی شعاعیں جو روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، وہ دوسرا اندھیرا. اور تیسرا اندھیرا یہ خود مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے وقت میں یونس علیہ السلام نے نہ کسی پیر کو یاد کیا، نہ کسی بابا کو یاد کیا، نہ کسی ولی کو یاد کیا، نہ کسی خواجہ کو یاد کیا، نہ کسی غریب کو یاد کیا، نہ کسی فال پوچھنے والوں کو یاد کیا، نہ ہی کسی جادوگر کو یاد کیا. انہوں نے کسے یاد کیا؟ ایسے مشکل وقت میں صرف انہوں نے اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم ظالم ہیں. تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. اور ایک اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہاں یونس علیہ السلام نہ کسی دھاگے کا استعمال کیے، نہ کسی نیمبو کا استعمال کیے، نہ کسی ناریل کا استعمال کیے، نہ کسی جو پنجے وغیرہ کی پگڑیاں اپنے ہاتھوں میں وغیرہ باندھے، کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا سادہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین پر توکل کیا. دیکھو کہاں ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی انہیں اللہ رب العالمین پر اتنا یقین تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح سالم باہر نکالے گا. یہ اعتماد ہونا چاہیے ایک مومن کی زندگی میں. آپ بتاؤ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ مثال میں آخر میں بیان کروں گا. اب دوسری مثال دیکھ لیں. دوسری مثال سب سے بھیانک اور خطرناک مثال جس کی ہمارے سامنے توکل کے بارے میں دی جا سکتی ہے وہ ایوب علیہ السلام ہے. بیماری ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آدمی کو اگر لائق ہوتی ہے تو سمجھو اس کی ہر چیز ختم ہونے لگتی. جیسے بیماری کے کئی سارے شکلیں، جیسے بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کڈنیوں کا فیل ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہے، تھائرائڈ وغیرہ کا آ جانا ہے، کینسر وغیرہ، یہ عجیب نمونے کی بیماریاں ہیں. لیکن بیماریوں میں چھوٹی چھوٹی بیماری میں جیسے سر درد ہے، بخار ہے، سردی، اگر ایک آدمی کو چاہے وہ کتنا بھی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مضبوط انسان کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گنڈ اپنے سر پر اٹھانے والا کیوں نہ ہو، اگر ایک چھوٹا سا اگر سر میں درد بھی ہو گیا تو چوہے کی طرح دم دباتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کو چھوٹی سی اگر سردی لائق ہو گئی تو اس کی وجہ سے سر بوجھ ہو کر کے پورا جسم بدن جو ہے درد سے چور ہو کر کے بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. بیماری اتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی طرف ترغیب دلاتے تھے کہ وصیحتک قبل سقمک، کہ تمہیں بیماری لائق ہونے سے پہلے تم اپنے صحت کو غنیمت سمجھو. یہ بیماری ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو لائق ہو جاتی ہے تو ہر چیز کی ختم ہونے لگتی ہے. تو اسی بیماری میں سے ایوب علیہ السلام کی اتنی بڑی بیماری تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ان کے جسم سے ایسے کیڑے بہنے لگ رہے تھے. تقریباً ایوب علیہ السلام نے 18 سال اس بیماری کے اندر مبتلا تھے. کتنے سال تھے؟
18 سال ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا تھے. کیا ہوا؟ جیسے بیماری شروع ہوئی، اپنے معاشرے میں تھے، اور اس بیماری کے اندر دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ جو مال تھا ان کا، وہ مال بھی ختم ہونے لگا. اور جو ہے ان کے اپنے جو گھر والے جو رشتہ دار ہیں وہ خود بھی دور ہونے لگے، کیونکہ ان کے جسم سے بدبو آتی تھی. اب ان کی حالت کو دیکھ کر کے ان کے رشتہ دار بھی ان سے دور ہو گئے. اب یہاں تک کہ ان کے خود کے جو محلے والے تھے، جو سوسائٹی والے تھے، وہ لوگ بھی ان سے دور ہو گئے. سارے لوگ محلہ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کو جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور اتنی خطرناک بدبو کہ کوئی وہاں رہ نہیں سکتا. لیکن آپ کی فرما بردار بیوی آخر تک آپ کے ساتھ ٹکی رہی. ہر درجہ آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی، کیڑے آپ کے جسم سے نکلنے لگے. ایسے وقت میں شیطان ایوب علیہ السلام کی بیوی سے مل کر کے بولا کہ میں چند کلمات سکھاؤں گا، اگر وہ کلمات لے جا کر کے تم اپنے شوہر کو سکھاؤ، اگر ان کلمات کا اگر تمہارے شوہر ورد کرنے لگے تو بیماری ختم ہو جائے گی. تو ان کلمات کو لے کر کے آئے، ایوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اب ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ شیطان کی طرف سے دیے گئے کلمات ہیں، اور اس میں کفریہ کلمات ہیں، ایسے کلمات ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے. تو وہ کلمات جیسے ایوب علیہ السلام سنے تو فوراً جوش میں آ گئے، اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ یہ نسخہ تم جو میرے پاس لے کر کے آئی ہو، اگر میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال آیا کہ شاید مجھے ایک بار بھی یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، یا پھر یہ کلمات کے ذریعے سے کیا مجھے شفا مل سکتی ہے، اگر یہ خیال بھی میرے اندر آ گیا تو میں تمہارا قتل کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے توکل کو توڑے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرے. یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا توکل تھا اللہ رب العالمین. انہیں بھروسہ تھا کہ بھئی میں سچا ایک مومن ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ مصیبت ہے لیکن ایک دن ٹل ضرور جائے گی. توکل یہ لیول کا ہونا چاہیے. آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اگر سردی ہوئی، ایک ٹیبلٹ پیے، کم نہیں ہوئی تو دوسری مرتبہ میں اللہ کو شکوا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں. اور کچھ نادان تو اتنے ہیں ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. کیا بیماری؟ پرسوں سر درد ہوا تھا تو اب سردی میں، اب سردی ہوئی تو پھر بخار آ گئے، بخار آ گیا بولے تو کمر میں درد شروع ہوا، کمرہ بولے تو گھٹنے پکڑنے لگے. کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے؟ رات دن آزما رہا ہے، رات دن بیماری میں. یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری ہونے کے باوجود اف تک اللہ رب العالمین سے کبھی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں، حالانکہ وہ نبی تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے. ایک نبی، سوچو، ایک نبی جو دوسروں کو اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ کے بارے میں بتانے آیا تھا، ایمان لانے کے بارے میں بتانے آیا تھا. اگر وہ خود آدمی کی صحت نہیں ہے تو ایسے آدمی کی بات کو کون مانے گا؟ ایسے آدمی پر کون ایمان لے کر کے آئے گا؟ سوچو ایوب علیہ السلام کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیا تکلیف انہوں نے برداشت کی ہوگی کہ بھئی ایک قوم کا میں نبی ہوں، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میں لوگوں کے سامنے دعوت دوں گا. ایک دیکھو، ہمارے سامنے اگر کوئی ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے پاس پیر میں چپل نہیں، اگر وہ آ کر کے یہ نسخے بتائے گا کہ مالدار کیسے بننا ہے تو کیا ہم اس کی بات کو سنیں گے؟ ہرگز نہیں سنیں گے. اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک مالدار ہے، اس کو سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا سپرے لگایا ہوا ہے، اس کا حلیہ بہت اچھا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی ہو، اگر وہ کمائی کے طریقے بتاتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے اولیاء کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے سامنے سے دیکھا. تو ایوب علیہ السلام ایک نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اب ان کی خود صحت صحیح سے نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کے سامنے کیا بتائیں گے؟ یہ تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی انہوں نے صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مصیبتیں الگ الگ. اور دیکھو، ایمان اور اللہ پر توکل میں ایک بہترین مثال تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. آپ صبح سویرے اپنے قوم کو لے کر کے نکلے، راستے میں دیکھا کہ صبح سویرے کے سامنے بڑا سمندر موجود ہے، اور جیسے فرعون کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر جرار لے کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو مارنے کے لیے نکلا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچے، دیکھا سامنے سمندر ہے، سمندر میں چلے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے.
اگر پیچھے چلے جائیں گے تو فرعون کے ہاتھ پکڑے جائیں گے تو فرعون سب کو قتل کر کے ختم کر دے گا. اب کرے تو کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان. اب یہاں بھی دیکھو ایک نبی، لوگ بھروسہ کر کے موسیٰ علیہ السلام پہ آئے تھے، لیکن آپ لے جا کر کے سمندر کے سامنے کھڑا کر دیے. اب آپ کی امت کرے تو کیا کرے؟ سارے لوگ پریشان. اور موسیٰ علیہ السلام خود بھی پریشان تھے کہ بھئی کیا یہ ساری قوم میری بات سن کر کے مجھ پر ایمان لے کر کے میرے پیچھے آئے اور ہم لوگ سمندر کے سامنے آ کے کھڑ گئے. تو جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم سے میری قوم کو لے کر کے نکلا، اب بچانے والا بھی اللہ ہے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت نے کہا کہ اے موسیٰ، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اٹھا کر کے آپ سمندر پہ مارو. جب موسیٰ نے لاٹھی کو اٹھایا اور سمندر پہ مارا تو اللہ نے سمندر کے درمیان سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکال دیا. یہ کس وجہ سے؟ توکل کی برکت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا ایسے وقت میں تو مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک پیچھے جائیں گے تو بھی مر جائیں گے، سامنے جائیں گے تو مر جائیں گے. موت ہمارے 360 ڈگری ہے، سامنے پیچھے ہماری موت ہے. ایسے وقت میں لکڑی اٹھا کر کے سمندر پہ مارنے کا حکم دے رہا. کبھی ان کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ لکڑی سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں سوچا، جیسے اللہ کا حکم اٹھا کر کے مارا، اسی توکل کی برکت سے اور اسی توکل کی وجہ سے سمندر کے درمیان سے راستہ نکل گیا. اور جب اسی عظیم الشان راستے سے فرعون بھی، اور فرعون اس وقت بھی یہ بھی کہا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں تو اسی لیے سمندر بھی میرے لیے راستے بنا دیا ہے. لیکن جیسے سمندر کے بیچ میں فرعون کی قوم آئی تو اللہ نے دونوں سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور اس کو غرق کر کے اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک مومن کو اس کی زندگی میں ہر معاملے میں توکل کرنا چاہیے. صرف اور صرف کس پر؟ اللہ رب العالمین توکل کرنا چاہیے. دیکھو سب کی مصیبتیں الگ الگ تھی. موسیٰ علیہ السلام کی مصیبت الگ تھی، انہوں نے اللہ پر توکل کر کے دعا مانگا. یونس علیہ السلام کی پریشانی ان کی الگ تھی، انہوں نے اللہ پر توکل کیا. اور یہاں تک کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اور اسی طریقے سے ابھی جن کا ہم نے ایوب علیہ السلام ان کی بیماری، یونس علیہ السلام، یہ 3 مختلف انبیاء ہیں اور تینوں کی مصیبت الگ الگ ہے. لیکن انہوں نے تینوں وقت میں ایک ہی چیز اپنایا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر توکل ہے. تو ہماری زندگی میں چاہے کسی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے مسئلے میں استخارہ کر کے اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کے بجائے فلاں بابا کے پاس جا کر کے فال کھلواتے ہیں. بابا صاحب یہ ہاتھ دیکھو، یہ کنڈلی ہماری، بتاؤ قسمت دونوں کی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، بتاؤ یہ دونوں کا رشتہ کیسا ہونے والا ہے. یہ آج ہمارے اہل حدیثوں کی نوبت ہے. رشتہ کرنے سے پہلے فال کھلوا دے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، توکل ہی نہیں ہے. اور ایک ایسا بابا جو ہماری فیسوں پہ جیتا ہے، جا کر کے اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بابا صاحب ذرا فال دیکھ کر کے بتانا کہ ہمارے بچی کا جوڑا کیسا بننے والا ہے. حالانکہ فال بتانے والے کی خود کی بیوی نہیں ہے اور دوسروں کی بیویوں کے بارے میں بتا رہا ہے، دوسروں کے رشتے جوڑنے کے بارے میں بتا رہا ہے. اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بیچارے کا رشتہ کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا تھا، کون سا اس کا گاؤں تھا، وہ کہاں آ کر کے کس جگہ پہ مجاور بن کے بیٹھ گیا، اس کو خود اس کا علم نہیں ہے. لیکن مسلمان اتنا نادان ہے، قرآن حدیث اللہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر ویسے لوگوں کے پاس جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. جیسے ہی اگر بیماری ہوئی، دواخانے کو جا کر کے آئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھے، اگر بیماری ختم نہیں تو چلو نہیں، یہ فلاں درگاہ کو نہیں جانے کا نتیجہ ہے، وہاں کی تعویذ نہیں پہننے کا نتیجہ ہے. اگر وہاں کی تعویذ پہن لیں گے تو پھر ہمارے پورے مسائل حل ہیں. چلو جاؤ بچے کو تعویذ لا کر کے پہنا دو. اگر کوئی تعویذ پہنا ہوا تھا، توحید آئی، جیسے ہی اس کے دل میں توحید آئی، جوش میں آ کر کے تعویذ نکال دیا. اگر بخار دوسرے دن بخار آ گیا تو پھر تیسرے دن پھر وہی تعویذ گلے میں لٹکنا شروع ہو جاتی. یہ توکل نہیں ہے. ایسے یہ توکل کے خلاف ہے. اگر ہم بیماری کے مسئلے میں، شادی بیاہ کے مسئلے میں، گھروں کے مسئلے میں، کئی لوگ ایسے ہیں گھروں میں ناریل وغیرہ لٹکاتے ہیں، نیمبوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، انڈوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، پلیٹوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو گھروں کے اندر جو کیل وغیرہ مارتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر اثر نہیں ہوگا. بھائی نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ بھروسہ کریں گے
تو گویا کہ ہم نے ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک بنا لیا، نعوذ باللہ، عقیدے کی بگاڑ ہے۔ اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب زندگی میں بہت سارے پرابلم ہے، کرنے کرانا ضروری ہے، تعویذ پہننا ضروری ہے، نیمبو پھرانا ضروری ہے، گھروں میں نعرہ لٹکانا ضروری ہے، نہیں تو جو ہماری دلندرگی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، رکھنا ہے ہماری زندگی میں۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ جو ہماری زندگی میں نحوست یا پنوتی جو آئی ہوئی ہے وہ خود ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ کبھی ڈھنگ سے ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کو اٹھا صبح سویرے، کبھی ڈھنگ سے ہم نے مکمل ایک دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی ہم نے کچھ اللہ ماشاءاللہ۔ کئی ایسے ماں اور بہنیں بھی ہیں کہ گھریلو سارے کام ہونے کے باوجود میں ماشاءاللہ وقت نکال کے نمازوں کی پابندی کر لیتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمس ہے، اس کا حل ہی نہیں ہے، جب تک تعویذ نہیں پہننے کی پرابلم حل نہیں ہوگی۔ آپ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے پرابلمس تھے، کیا اس سے بڑھ کر ہماری زندگی میں پرابلمس آ سکتے ہیں؟ چلو میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں کیسے مشکلات تھے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے، آپ نے اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں کیا ہے، اگر جن کے والدین ہیں ذرا ان کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے تو والدین ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، گرچہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے نہ کرے، وہ بزرگ بوڑھے ہو گئے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے رہیں گے تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سکون ہے۔ یہ اگر والدین اگر ہمارے پاس نہیں رہے تو سمجھو پھر ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں روپے ہم کما لیں، والدین اگر گھر سے چلے جائیں تو گھر سے سمجھو برکت ختم ہو جائے گی۔ والدین اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، باپ ایک بچے کی قوت ہے، طاقت ہے، اگر باپ ہی چلا گیا تو سمجھو بچے کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آج اللہ نے ہمیں والدین کی نعمت سے نوازا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، والدین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، پیار دیا ہے، محبت دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، باپ کے گود میں کبھی کھیلنے کا موقع نہیں ملا، کبھی باپ کے کندھے پہ سوار ہونے کا جو ہے ایک موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ آپ کی زندگی اسی تکلیف میں، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہے۔ ابھی آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ 6 یا 7 برس کے ہو گئے، آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ 6-7 سال میں، اس کا کیا قصور تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب بھی چلے گئے اور ان کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سائڈ سے سارے ٹوٹ گئے، جن کے جو پیار ملنا تھا، جو محبت ملنا تھا، جو زندگی دیکھنی تھی، ابھی ابھی بڑے ہو رہے تھے، ماں کی ممتا میں آپ پل رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی والدہ کو بھی چھین لیا۔ پھر وہاں سے آپ کے دادا لیے، آپ کے دادا نے آپ کی گود اٹھا لی، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے پاس رکھا، آپ ایسے ویسے کر کے دین کی خدمت کر کے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبی بنایا، آپ دعوت تبلیغ کا کام کرنے لگے، تو آپ نے لوگوں نے آپ کو کیا کیا نہیں ستایا۔ کبھی کوئی آپ پر کچرا پھینک دیتی تھی، کبھی کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو گلے میں اتنی تیز رسی ڈال کر کے کھینچتے تھے کہ وہ رسی نکالنے کے بعد گلے کے اندر وہ رسیوں کے نشان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اونٹ کی جو گوبر تھی، جیسے بکریوں کے اندر جو پوٹلی ہوتی ہے گوبر کی، ویسے اونٹ کے اندر بھی ہوتی، تو اس اونٹ کے گوبر کی پوٹلی کو لا کر کے پھاڑ کر کے آپ کے جسم مبارک پر ڈالا جاتا تھا۔ لیکن آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ، ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ نماز میں کھڑے تھے، ایسے آپ پر جب اونٹ کی بوٹی ڈالی گئی، اجڑی ڈالی گئی، تو ذرا بیٹی کی محبت تو دیکھیے کہ آپ کی پیاری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، آ کر کے نماز کی حالت میں آپ سے وہ جو گندگی تھی وہ گندگی آپ سے ہٹانے لگتی۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا. اور جب اللہ رب العالمین جب آپ کو طائف جانے کا موقع ملا, آپ گئے, یہاں تک کہ آپ نے دین اسلام کا تحفہ لے کر کے ان کے سامنے کیا. آپ گئے کہ وہاں وہ لوگ ایسے تھے جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, کفر میں ڈوبے ہوئے تھے, کہ ان کی زندگیاں جہنم کی طرف جا رہی تھی, وہ جہنمی بننے والے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید, اسلام, ایمان کی دعوت لے کر کے گئے تاکہ وہ قبول کرے اور اپنے گناہوں کی, ان کی گناہوں کی معافی ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے. لیکن ان لوگوں کی مستی اتنی تھی کہ انہوں نے اس کا جواب پتھروں سے دیا. مارا آپ کے جسم کو, لہو لہان ہوا آپ کا جسم, آپ کے جسم کے ہر جانب سے خون بہنے لگا, یہاں تک کہ خون جا کر کے آپ کے جوتوں, یا آپ کے جو شوز تھے ان جوتوں کے اندر آپ خون جا کر کے جم گیا. یہ کتنی بڑی دکھ اور درد کی بات ہے. اتنی تکالیف میں زندگی گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ پر کیا مصیبت ہے, دین کی حالت میں پیدا ہوا, تیرے دین کے لیے میں کام کر رہا ہوں, لیکن تیرے دین کی راہ میں مجھے پتھروں سے مار کھانا پڑ رہا ہے. نبی نے کبھی بولا؟ ایوب علیہ السلام کبھی شکوہ کیے کہ اللہ میں 18 سال سے بیماری میں ہوں, کیا تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس بیماری کو دور کرے؟ کیا یونس علیہ السلام نے کبھی شکوہ کیا تھا کہ اللہ میں کیا قصور تھا, کہ میں نے کوئی شرک کیا تھا کہ تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا تھا کہ اللہ تو سمندر کے پاس لا کر کے تو مجھے کھڑا کر دیا, میرے قوم والوں کے سامنے میری عزت کیا ہوگی؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا؟ جتنی بھی مصیبتیں دی گئیں, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, لیکن آپ کے ماننے والے گنتی کے چند تھے. آپ کا بیٹا خود آپ پر ایمان لے کر کے نہیں آیا. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. کبھی نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کی کہ اللہ میں 950 سال دعوت کا کام کیا ہوں, میرے ماننے والے اتنے کم, میری کیا عزت رہ گئی؟ کبھی شکایت ہوئے؟ کبھی بھی شکوہ نہیں. کیوں؟ انہیں اللہ پر توکل تھا, انہیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, صرف اللہ پر توکل کرے. جب اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کے درمیان سے راستہ نکل جاتا ہے, اسی توکل کی وجہ سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل سکتے ہیں, انہی توکل کی وجہ سے ایوب علیہ السلام اس بیماری سے باہر آ سکتے ہیں, اسی توکل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد, ہم نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اتنی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا موقع ہے تو ہم لوگ تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں, لیکن نبی سے اس قدر محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. یہ توکل ہے اللہ پر. جب یہ تمام لوگ توکل کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے مصیبتوں سے دور ہو سکتے ہیں, تو کیا اسی توکل کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی؟ ہماری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ مصیبت ہر انسان کی زندگی میں, مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت سب کے الگ الگ ہے. اب میں یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ میری زندگی میں مسائل نہیں, دنیا کے مسائل ہیں. اور میں ایسا نہیں بولوں گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو بہت آرامدی کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے, ایسا نہیں. آپ کی زندگی میں بھی دنیا کے مسائل ہیں, لیکن میرے مسائل آپ کے مسائل سے الگ ہیں, اور آپ کے مسائل میرے مسائل سے الگ ہیں. دنیا کا ہر انسان پریشان ہے. انسان کی زندگی کا دوسرا نام ہی مصیبت ہے, انسان کی زندگی کا دوسرا نام ہی پریشانیاں ہیں. ہر آدمی پریشان ہے, کوئی کمائی کو لے کر کے پریشان, کسی کے پاس اولاد نہیں ہے پریشان, کسی کے پاس اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان کیونکہ اولاد نافرمان نکل بیٹھے, کوئی تجارت کی وجہ سے پریشان, کوئی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, تو کوئی پیسہ ہونے کی وجہ سے پریشان, کوئی کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کسی کو تعلیم نہیں لگ رہی, کسی کے ماں باپ نہیں ہے, کسی کے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا. سب کے الگ الگ مصیبت ہے. کسی کا شوہر, کسی کو فرما بردار ملا, نیک شوہر ملا, تو کسی کو کم بخت شوہر ملا جو روزانہ آ کر کے پی کر کے پیٹنا شروع کر دیتا ہے, مارنا شروع کر دیتا ہے. مصیبتیں سب کی ہیں, سب کی الگ الگ مصیبتیں ہیں. لیکن ایسے وقت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھیں, دھیرج رکھیں. ایسے کوئی زبان سے کوئی کلمات نہ نکلے کہ اللہ ہمارے لیے نہیں ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے, کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہماری زندگی میں مصیبتوں کو دیتا ہے, کہ اللہ کو اب بھی رحم نہیں آتا. نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ اپنے آنکھوں میں مٹی ڈال کے بیٹھا ہے, کہ اللہ کے آنکھوں میں مٹی پڑ گئی کہ ہم لوگ دکھتے ہی نہیں ہیں. بھائی مانتے ہیں کہ دل درد ہو رہا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کچھ بھی بول دیں گے. اور اسی طریقے سے
चौथी सिफत जो मोमिन की बताई गई, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो एक मोमिन की जिंदगी में नमाज का ये बड़ा असर पड़ता है। वक्त नहीं है, मैं बहुत चंद मुख्तसर वक्त में बताने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, एक मोमिन क्या करता है? हमेशा नमाजों की पाबंदी करता है। यहाँ पर देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह का युक़ीमूना मतलब क्या होता है? कायम करना। नमाज को क्या करना है? कायम करना है। नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज को क्या करना है? कायम करना है। नमाज पढ़ने में, नमाज कायम करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क है? नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? 8 खाट 360, 8 दिन को एक बार मस्जिद को आने वाले, ये नमाज पढ़ने वाले जो है बोलते हैं हम बड़े नमाजी मुत्तकी, हमारे वो मस्जिद को हमारे दादा पानी डाले सो, उतने बड़े नमाजी हमें। नमाज पढ़ने का मतलब क्या? 8 दिन में एक बार आए जुम्मा को, सूरत दिखाने के लिए लोगों को। उसके बाद खाट के, किसी का जनाजा उड़ गया किसी के घर में, तो उस दिन मस्जिदों को नजर आते हैं। अगर किसी मस्जिद के अंदर कभी 2 से 3 सब या 3 से 4 सब भरना अगर सुबह की नमाज में शुरू हो गए तो समझो 2 मसले होंगे। या तो एक शादी ब्याह का मसला होगा, क्यों बोले तो अपने ससुर को दिखाना ना, 900 बड़े नमाजी, शो वाले बहुत, शो के खानदान वाले, शो के घराने वाले बहुत बड़े नमाजी हैं, अच्छे खानदान को दे डाले हमें। वो प्रूफ करने के लिए सुबह की नमाज में सब लोग हाजिर रहते हैं शादी ब्याह के मसले। अगर मसला वो नहीं रहा, सूरत अगर फीकी फीकी नजर आने लगी तो समझो किसी के घर में मैयत पड़ी। मजबूर रात भर जागे रहते हैं, और सुबह में अजान हुई, अगर उसी वक्त में भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? कम से कम ऐसे वक्त में तो नमाज पढ़ना ना। तो ऐसे वक्त में मस्जिद को टोपी डाल लेके मस्जिद को आ गए। उसके अलावा ये जो वीआईपी जो पर्सन्स हैं, सीधा जिनके इंतकाल में आए, नमाज पढ़े चले गए, उसमें लोगों को सजदा भी नसीब नहीं आता, क्योंकि जनाज़े में सजदा नहीं है। ये ऐसे कम वक्त है, इनको सजदा भी नसीब नहीं होता। एक और वीआईपी पर्सन है, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, जिनको हम आधार कार्ड मुसलमान भी बोल सकते हैं। सीधा ईद को आते हैं, अच्छे कपड़े पहने, इतर गितर लगाए, जेवरात पहन लिए, मस्त बुरखा डाले, ईद की नमाज को आए और अपने आधार कार्ड के हिसाब से नमाज पढ़े और चले गए। इनके दीन से, इस्लाम से कोई तल। और उस दिन ईद की नमाज में भी आकर के बाजू वाला के देख के पढ़ते हैं कि रुकू कैसा करना है, सस्ता कैसा करना है। ऐसे भी मुसलमान मौजूद हैं। तो ये क्या है? नमाज पढ़ना है। अल्लाह ने पूरी कुरान में जो उठा करके पढ़ो, कहीं पर भी अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। कभी कहा वइकामिस्सला, कभी कहा अकीमिस्सला, कभी कहा युकीमूनस्सला। इसका मतलब क्या है? नमाज को कायम करना है, नमाज को पढ़ना नहीं है। नमाज को कायम करने में 3 चीजें, एक मीजान, एक तराजू बता रहा हूं मैं, जो शरीयत में बताया गया कि अगर वो 3 चीजें हैं तो समझो हम नमाज कायम कर रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर समझो हमें नमाज कायम नहीं करना। अभी आप डिसाइड करो कि नमाज पढ़ रहे हैं कि कायम कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज जो है वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। ये कोई खेल नहीं है, जब मर्जी चाहे आकर के खेलने के लिए खेल नहीं है। ये नमाज है, इसे वक्त पर अदा करना है। लेकिन हमारा मसला क्या है? नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, बाकी दुनिया के हर काम करने के लिए वक्त है। दुनिया का हर काम करने के लिए हमारे पास वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जबकि अल्लाह क्या बोल रहा है? वक्त को जो है उसके नमाजों पर अदा करो। और कोई दिन में 2-3 मरतबा नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पर एहसान चल जाता है। पढ़ लेते भाई, दिन में क्या जब टाइम मिला तब पढ़ लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में।
हमें नमाज, हमें भी मुसलमान, हमने भी मालूम है नमाज पढ़ने का। जब वैसा जैसे वक्त मिला तब पढ़ लेते अल्लाह रब्बुल आलमीन। कभी मजबूरी है तो तब तक छोड़ देते। मुझे आप बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी भी इबादत हर मुसलमान पर फर्ज नहीं की? जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हज हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है, जो मालदार है सिर्फ वैसे इस पर है। ज़कात हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है, जो मालदार है निसाब को पहुंचता है तो तब उन्हें ज़कात दे सकता है। और रोजे, अगर आदमी बूढ़ा हो गया है, रोजा रखने की ताकत नहीं है, तो उसकी वजह में वो मिस्किनों को खाना खिला सकता है। लेकिन नमाज एक ऐसा मसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इतनी ही सहूलत दी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ही फर्ज करार दिया। अगर एक मर्तबा मोमिन कलमा पढ़ लिया तो उसी वक्त से फौरन उस पर 5 वक्त नमाजें आयद हो जाती है, फर्ज हो जाती है। उसमें किसी की छूट नहीं है, चाहे आप सफर में हो, हदर में हो, या किसी जो है आप आसमानों में हो, जमीन में हो, कहीं पर भी हो, ससुराल में हो, शादी ब्याह के मसले हो, किसी के मैयत में हो, कहां पर भी हो, नमाज माफ नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने नमाज में इतनी छूट भी दे रखी है। क्या आप खड़ के नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इशारे से तो पढ़ो। इशारे से भी पढ़ने को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी कबूल करता है। चलो पानी का मसला, पानी नहीं मिला तयम्मुम कर लो। हालांकि गुस्ल इतनी बड़ी चीज कि बगैर नहाए के नमाज कबूल नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर बंदा तयम्मुम कर लेता है तो वो गुस्ल का बदल है, चूंकि नमाज फर्ज है, फर्ज नमाज छूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इतनी सहूलत रखा है नमाज के अंदर। अगर कोई आदमी मुसाफिर है तो वह नमाज कसर करके पढ़ सकता है, 4 रकात की जगह 2 रकात वाली नमाज पढ़ सकता है। 4 रकात को 2 रकात बना करके नमाजों खसर करके पढ़ सकता है अगर वो मुसाफिर है तो। चलो अगर वो मुसाफिर नहीं, कोई मसला पेश आ रहा है तो नमाज को जमा बना सला करके पढ़ सकते हैं। जोहर में असर की नमाज मिला करके पढ़े, मगरिब में इशा की नमाज मिला करके पढ़े। कितनी सारी सहूलत अल्लाह ने नमाज के लिए रखा है। अगर क़िबला मालूम नहीं कि अंधेरे में कहाँ है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम जैसे तुम्हें समझ में वैसे पढ़ो, अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा। वैसे तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल बता देता है कि नॉर्थ जो है साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, ये कंपास किधर है, इसे मालूम हो जाता है। लेकिन वो दौर के अंदर अगर किसी को मालूम भी नहीं हो रहा, अंधेरे में है, बीच रास्ते में है, कहाँ कैसा पढ़ना मालूम नहीं हो रहा, उसका क़िबला अगर गलत भी रहे, अगर वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। ये नमाज की सहूलत है। अल्लाह ने इतनी सहूलत दी है कि ये नमाज इतनी फर्ज की गई है कि अगर हम तलवार के साए में हैं, सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए तलवारों के जब वो साए में थे तब भी नमाज माफ नहीं थी। कैसे कैसे मैदान जंग में तलवारों के साए, पता नहीं दुश्मन कब किधर से हमला कर दे, जान में खतरा है। ऐसे वक्त में भी जब नमाज का मौका आता तो चंद सहाबा-ए-किराम लड़ते, बाद सहाबा-ए-किराम पीछे आकर के वज़ू बना करके नमाज पढ़ते। जब इनकी नमाज मुकम्मल होती तो ये जाकर के लड़ना शुरू करते, फिर वो आकर के नमाज पढ़ते। याद रखो, जब तलवारों के साए के अंदर जब नमाज माफ नहीं हो सकती, जब जान का मसला है, तो हम लोग क्या करते हैं? इज्तिमा को आए, असर की नमाज खत्म, शादी ब्याह के मसले में हल्दी के दिन से निकाह हो जा करके शोहर बीवी हनीमून जाके आने तक भी हमारे नमाजा माफ। किसी के घर में अगर मैयत पड़ गई तो उस दिन रात से लेकर के सुबह पूरा मनाने तक 40वां तक हमारे पूरे नमाज माफ। ये नमाज है, ये नमाज कायम करना है। तो नमाज कायम करने में पहली चीज क्या है? वक्त पर अदा करना है। दूसरा, नमाजों में खुशू खुदू करना है, खुशू खुदू लाना है। खुशू खुदू का मतलब क्या है? पूरा मुकम्मल 100% हमारा इंटेंशन, हमारा जो ध्यान है वो ध्यान पूरा किसकी तरफ होना चाहिए? अल्लाह की तरफ होना चाहिए। बाज औरतों को मैंने देखा है, बाज औरतों को मतलब आई मीन अड़ोस पड़ोस में, कि नमाज में खड़ने के बावजूद अगर कुकर की सीटी बजती है तो फौरन नमाज छोड़ करके भाग जाते हैं। ये खुशू खुदू है। अगर अपना बच्चा अगर कोई पल्लू वगैरह पकड़ के खींच रहा है तो सीधा नमाज छोड़ करके चल जाते हैं।
नमाज बाहर कम, घर में कौन आ रहा है वो मालूम हो रहा है। अगर कोई चीज पूछे कि फला चीज कहाँ रखी है तो हाथों में इशारा, वहां फ्रिज के ऊपर है, टीवी के नीचे, उधर दस्तरखान पे, वो कर रहे हैं, वो अलमारी में। नमाज में पूरे इशारे, ये नमाज है? खुशू खुदू है? मैं आपको एक मिसाल देकर के बात आगे बढ़ाता हूँ। खुशू खुदू कैसा होना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मौत हुई वो नमाज में हमला करने की वजह से। आप सुबह की नमाज पढ़ा रहे हैं, आप इमामत कर रहे हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू लुलु फरोद आकर के आपके पेट में खंजर भोंकने लगा, लेकिन आपको एहसास भी नहीं है इसका। खंजर भोंक दिया, आपके जिस्म से खून बहने लग रहा है, बह रहा है आपके जिस्म से, लेकिन आपको एहसास भी नहीं है कि किसी ने आपके पेट में खंजर भोंका है। इस कदर नमाज में मसरूफ थे। लेकिन जब बाद में पूरे जिस्म में खून जाने के बाद आप कमजोर होकर के आप नीचे गिरने लगे, तो फौरन दूसरों को इमामत के लिए आगे भेजा। और जैसे नमाज खत्म हुई तो उमर ने सबसे पहले ये पूछा कि लोगों ने नमाज पढ़ लिया? ये नमाज की अहमियत है। इससे बताना क्या मकसद है कि जान जारी है। अगर आज हम नमाज में खड़ते हैं तो पूरे जिस्म में खुजली, जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ खुजली नहीं होती। ये खुशू खुद है नमाज में हमारा। उधर कुकर की सीटी बज रही तो सुनाई दे रहा है, कौन गेट खोल रहा है तो सुनाई दे रहा है, हमारे छोटे बच्चे आवाज कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, कौन कंघी से खेल रहा है तो वो दिखाई दे रहा है। ये खुशू खुद है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट में खंजर भोंका गया, लेकिन आपको एहसास भी नहीं कि किसी ने खंजर भोंका। ऐसा नमाज में ये खुश। लेकिन अगर हम मर्द हजरत नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं तो पूरा बिजनेस है ख्याल, पूरा नमाज के अंदर कैलकुलेशन, फला जगह वो गया था, इतने जो मेरे दुकान से इतने सारी चीजें सेल हुए, इतना मुनाफा है, इतना नुकसान हुआ, अब मुझे असर के बाद जाना है, मेरी बीवी बोली थी ससुराल छोड़ने के लिए, अब उस असर को वहाँ बुला लेके जाना है, ट्यूशन को बच्चे को बुला के लाना है। दिन भर का जो लाइफ स्ट्रक्चर है वो नमाज में प्लान बनाना शुरू करता है। ये नमाज कायम करना है। अल्लाह ने सूरह मुमिनून के अंदर कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, के जिनकी नमाज़ों में खुशू व खुदू पाया गया। तो वो मोमिन कामयाब है कि जिसकी नमाज़ों में खुशू व खुदू पाया गया। एक आपको हदीस बताता हूँ मैं, इस हदीस के जरिए से आप अंदाजा लगाइए कि आपकी नमाज़ें कबूल हो रही कि नहीं हो रही। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अर्रजुला ला युसल्ली सित्तीना सलातन व मा यक़बलु लहु सलातन लअल्लहु युतिम्मु रुकूअ व ला युतिम्मु सुजूद व युतिम्मु सुजूद व ला युतिम्मु रुकूअ। एक आदमी अपनी जिंदगी के 60 साल नमाज़ें पढ़ता, लेकिन उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं। क्यों? लअल्लहु युतिम्मु रुकूअ व ला युतिम्मु सुजूद व युतिम्मु सुजूद व ला युतिम्मु रुकूअ। उसके रुकू सही होते थे, सजदे से नहीं होते थे, सजदे से होते रुकू से नहीं होते थे। सिर्फ सजदे और रुकू सही नहीं होने की वजह से उसकी पूरी नमाज को ठुकरा दिया गया। अब सोचो हम लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं। पूरे जिस्म में खुजली हो रही है, खड़े खड़े अपने जो है कपड़ों को सीधा कर रहे हैं, टखनों को ये कर रहे हैं, उधर इधर कर रहे हैं, ख्याल कहीं और है। ऐसी नमाज कायम होगी? ऐसी नमाज अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है। और तीसरी चीज नमाज कायम के अंदर जो है वो क़ियाम का कायम करने का मतलब ही क्या है? कंटिन्यूसली पढ़ना है। सुबह पढ़े जोर उड़ा डाले, मगरिब पढ़े असर चट, वो जोहर असर बिसर गया, मगरिब मुझे याद नहीं, ईशा में नशा था, सुबह मुझसे चूक गई। ये वाला मसला आज हमारा जो ये मसला है, जोहर असर बिसर गया, मगरिब मुझे याद नहीं, ईशा में मैं नशे में था, सुबह मुझसे छूट गई। ये मसला चल रहा हमारा। तो जब तक हमारी नमाजों में 3 चीजें, एक वक्त पर पढ़ना है, दूसरा नमाज में खुशू खुदू लाना है, और इसी तरीके से तीसरी चीज नमाजों को कंटिन्यूस के साथ पढ़ना है। तो 3 चीजें जो है नमाज के अंदर जब पाई जाएंगी तो ये क्या है? नमाज को कायम करना है। नमाज अल्लाह ने कहीं भी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। तो इंशाल्लाह हम आने वाले इंशाल्लाह चार्ज में फिर आने वाले प्रोग्राम्स में अगर मुझे मौका मिला तो नमाज की अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, और नमाज में खुशू खुदू हम कैसे ला सकते हैं, या फिर जो बेनमाजी हैं उसका क्या अंजाम होने वाला है, नमाज पढ़ने के फ़वाइद क्या हो सकती हैं, और इसी तरीके से मोमिन की आखिरी सिफत बताई गई है कि वो मोमिन जो है माल को खर्च करता है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों को जो है हम अगले प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہم تمام لوگوں کو سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تقوی کو اختیار کرنے والا بنائے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے والا یا پڑھنے والے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والی بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ صرف اسی پر توکل اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ جب تک مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق بخشے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کے راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق بخشے۔ اور جب تک وہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور جب ہم مرے تو اللہ رب العالمین کلمہ توحید کو ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔